رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ دیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اتنی زندگی پھر دی کہ پھر ماہ محرم الحرام، محرم کا چاند، ذکر حضرت سید الشہداء، فرش عزا، بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں خراج پیش کرنے، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے، اپنی روحوں کو آراستہ کرنے، دنیا و آخرت کی سعادت کا فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنے، اور خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ صاحب عزائے حقیقی عزادار و بانی عزا حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا کی عنایت خاص کا ہم سبب بنیں، اور ہماری یہ قلیل کوششیں مولا آقا کے سائے اور ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں مقبول واقع ہوں، اور ہمارا شمار امام کے سچے عزاداروں میں، اور ہمارا حشر شہدائے کربلا کے ساتھ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بہرحال ذکر اس شخصیت کا ہے کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار، تمام شہیدوں کا سید و سالار، دلبند فاطمہ، فرزند امیر المومنین، جگر گوشہ رسول، محبوب حبیب خدا، وہ کہ جس کے لیے رسول کبھی سجدے کو طول دیں،
تو کبھی ممبر سے اتر کر تعارف کروائیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں ایسے ہی ایک رسمی طور پر تمہید کے طور پر نہیں ہے، یقیناً ہم سب کی یہ سنی سنائی باتیں ہیں، مگر ہر سنی سنائی بات کو دوبارہ تکرار نہ کیا جائے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ روز کہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کب تک یا حسین کرو گے تو فوراً جواب دے دیں جب تک اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ رسول اللہ کا مشہور قول ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ بہت طویل گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملے میں، کب تک حسین کی ضرورت ہے؟ جب تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ کب تک ہدایت کی ضرورت ہے؟ ہماری اپنی زندگی میں آخری سانس تک اور زمانے کو قیام قیامت تک۔ لہٰذا دعاؤں میں ایک دعا واجب ہے، یوں دعا مانگنا مستحب ہے مگر ایک دعا واجب ہے۔ عام طور پر ہماری جو مجالس ہوتی ہے یہ ون وے، حالانکہ ون وے نہیں ہے، یہ آپ کی توجہ اور آپ کی جو عنایت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پورا مل کے ہم جو ہے یہ تذکرہ کرتے ہیں اور یہ کلام میں بھی سب شریک رہتے ہیں، مگر یوں مکالمہ نہیں ہوتا، کنورسیشن نہیں ہے، لیکن اتنا ایک لفظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ ہماری جتنی دعائیں ہیں وہ سب مستحب ہیں مگر کم از کم ایک دعا ہے جو واجب ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ روزانہ کم از کم ہر مسلمان 10 مرتبہ وہ دعا مانگتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تمام نبیوں کے پیغامات کو، تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو، پورے دین کے پیغام کو، اور پھر ہماری سب سے بڑی بنیادی ضرورت کو خلاصہ کر کے اگر ایک لائن میں ہم عرض کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، سمجھانا چاہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رہنا۔ دنیا میں آخری موقع پر سیدھے راستے پر چلیں اور آخری سانس نکلے تو ہدایت کی راہ پر، جس کو عاقبت بخیری کہا جاتا ہے۔ تو کب تک حسین کا تذکرہ ہوگا؟ جب تک اہدنا الصراط المستقیم، جب تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان پہلے بھی موقع ملا ہے تو چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اتنا حسین حسین کرتے ہو، 1400 سال سے ماں باپ دلائل حسین کو یاد کر رہے ہو، امام حسین سے کیا ملا؟ اگر کوئی پوچھے امام حسین سے تمہیں کیا ملا یا کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، ایک ٹریجڈی ہو گئی، جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا، مگر اب کب تک یہ تذکرہ کرو گے؟ تو جب تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا ملا تمہیں؟ کیا ملے گا؟ کیا ملا؟ کیا ملتا ہے؟ کیا ملے گا؟ جواب دے، رسول اللہ کی اس حدیث نے خود جواب دے دیا، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ میں اگر دنیا و آخرت دونوں کو جوڑ دیکھیں، ایام اعظام محرم کی پہلی شب تو نمودار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں اور ان راتوں میں ظرف، ہمارے دل، ہماری روحیں، ہمارے قلب زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ بات جلدی جلدی بھی ایک فہرست کے طور پر بیان کر دی جائے، بہت آسانی کے ساتھ دلوں تک اتر جاتی ہے۔ یہ بیان کرنے والے کا کمال نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ عشق حسین کا اثر ہے، یہ جاذبیت ذات ابا عبداللہ الحسین کا اثر ہے کہ دل روح بہت آمادہ ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو، کامیابیوں کو، آسائشوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو خلاصہ کر کے ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور آخرت کی تمام تر کیفیتوں کو، آخرت میں کیا چاہیے؟ جہنم میں جانا ہے، سقر سے بچنا ہے، قیامت کی دھوپ سے نجات چاہیے ہے، سایہ چاہیے ہے، وہاں پر پریشانی سے بچنا ہے، جنت، جنت کے محل، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، خداوند عالم کی رضا، اس کی رضوان، تمام باتوں کو جمع کر کے ایک لفظ میں اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ کہ نجات۔ دنیا کی سب سے اہم ترین شے کا نام ہے ہدایت، آخرت میں کام آنے والی چیز کا نام ہے نجات۔ اب اگر کوئی پوچھے حسین سے کیا ملا، کیا ملتا ہے، کیا ملے گا، بس 2 لفظ، کہ حسین سے ہدایت بھی، حسین سے نجات بھی۔ لفظوں کو بدل دوں،
دنیا بھی حسین ابن علی سے، آخرت بھی حسین ابن علی سے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. انشاءاللہ ہم اس فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مولا ابا عبداللہ حسین کے نام سے جمع بہت لوگ ہو جاتے ہیں جن کو خدا پر یقین نہیں ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو کسی عقیدے کے قائل نہیں ہیں، یا جو کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں مگر بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہیں. مسلمانوں میں کہنے کو شیعہ ہونے میں، کہنے کو کسی اور مذہب کے اعتبار سے بھی، مگر جیسے ہی ذکر ابا عبداللہ الحسین، مولا امام حسین کا نام آتا ہے، بہت سے لوگ جن کو مذہب سے تعلق نہیں ہے، یا جو بہت زیادہ روحانی کاموں میں، عبادتوں میں نظر نہیں آتے ہیں، یا جن کا کوئی دین نہیں ہے، مختلف کیفیتوں میں، سب مولا ابا عبداللہ الحسین کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں. جس کسی تک پیغام کربلا پہنچا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اٹریکشن، اس کے اندر جاذبیت نظر آتی ہے کہ وہ مولا امام حسین کے نام پہ آ جاتا ہے. توجہ کریں، امام کے نام پہ سب آ جاتے ہیں، مگر امام کے نام سے بلندی تک پہنچنا کمال ہے. ہم جس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، روحانی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت، دا امپورٹنس آف اسپریچول اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. اردو گفتگو ہوگی، میں نے جس عنوان کو انگلش میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ جوان بھائی بہنیں جن کو بہت دقیق اردو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو اس فرش پر کہیں نہ کہیں دنیا کی مختلف قومیں بھی آ جاتی ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں. لیکن کمال صرف اس فرش پر آ جانا نہیں ہے، اس فرش پر آ کر معراج کی بلندی تک پہنچنا کمال ہے. اس فرش پر ہر ایک آ سکتا ہے، مگر جو حور بن کر کے جائے اس کا کمال ہے. یہاں سے ترقی پانا، روحانی اعتبار سے ایمان کی راہ میں، معرفت کی راہ میں، بلندی میں، پاکیزگی لینے میں آگے بڑھنا ہے. اور اس آگے بڑھنے کے سفر میں اس سے بہتر کوئی وسیلہ اور ہو نہیں سکتا. عام طور پر ایسی تاریخوں میں یہ حدیث بہت آپ کو سنائی دے گی، ہر مجلس میں تقریباً اکثر جگہوں پہ، کہ ان لقتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. آپ حضرات مل کر صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں. اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ سے لگتا ہے کہ اس سال کچھ اہتمام الگ طریقے سے ہوا ہے، ایک نیا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہو مگر ہمارے لیے پہلا تجربہ ہے. آپ کی خدمت میں کافی سالوں سے آتے رہے ہیں یہاں پہ، تو ابھی تو یہ تھوڑا سا پردہ بھی ہٹ گیا، ورنہ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں بس اسی طرح سے دیکھ کے پڑھوں تو پھر مجھے 12 مجلسیں اس طرف دیکھ کے پڑھنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ گردن کو صحیح رکھا جائے. لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی توجہ رہے گی، تو بس توجہ کی ضرورت ہے آپ حضرات کی. اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ یہاں سے پاکیزگی کی، معرفت کی اور روحانیت کی کیفیت لے کر اٹھیں. وہ جو معنوی تبرک ہے اس بارگاہ سے لینے کا، وہ انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہو. تو بہت سادی سی گفتگو ہے، اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، پھر دہراؤں گا. آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ بار بار کیوں دہراتے ہیں، بعض چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ اردو مجلس میں آنا، کہ آپ کے پاس انگلش کا الگ پروگرام ہے، فارسی کا بھی ہے ماشاءاللہ. پھر بھی جو لوگ آ جائیں یہاں اردو میں، تو ہم جو لوگ 20-30% بھی اردو سمجھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو مد نظر رکھ کر کے جتنا ہو سکتا ہے سمپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آلٹرنیٹ کوئی لفظ اردو ہی کا یا انگلش کا استعمال کر لیتے ہیں، کبھی فٹ ہوتا ہے، کبھی اتنا فٹ بھی نہیں ہوتا، مگر شاید بات پہنچ جائے. تو انشاءاللہ گفتگو سادہ رہے گی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو نہیں سنائیں، اپنے آپ کو سنائیں، ضمن میں آپ بھی سن لیں، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جو یہ کہتے ہیں، جن کے لیے قرآن مجید کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں لوگوں کو ایسی باتوں کی دعوت دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو ہم آپ کو ہی نہیں دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ لوگوں کو شامل کر کے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں. ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام حسین کی شہادت پر مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. بات بالکل سامنے کی ہے. سائیکالوجی اور نفسیات کے اعتبار سے دیکھیں، ہر غم ٹائم کے ساتھ اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے.
آپ کو ہر سال محرم ہی لگتا ہے محرم آ رہا ہے، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، عجیب جذبات اپنے آپ امڑنے لگتے ہیں، لوگ تیار ہونے لگتے ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، لگتا ہے کہ اس سال کا محرم کچھ اور محرم، الحمدللہ ہر سال کا محرم کچھ اور محرم بنتا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے دنیا بھر سے قافلے سرزمین کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، پھر 40 تک تو انشاءاللہ اس کی کیفیت اپنی جگہ پر رہے گی۔ اور جن کو عشق حسین کی دولت ملتی ہے، اگر وہ زیارت پر بنفس نفیس کربلا نہ بھی جا سکیں تو کیا بات، جہاں رہیں وہ عزاخانہ بنا لیتے۔ جو عاشق حسین ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے دل کو عزاخانہ حسین بناتا ہے، پھر اپنے گھر کو بناتا ہے، پھر اپنے شہر اور محلے میں عزاخانہ سجاتا ہے۔ ہم تو جیتے ہی ہیں اس نام سے۔ تو یہ قتل امام حسین پر حرارت ہے، گرمی ہے ایسی مومنوں کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا بھئی حرارت تو یعنی ایک جاذبیت اور اٹریکشن تو سب کے لیے ہے، دنیا کی مختلف قومیں بھی ہیں، کہا کہ نہیں، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، اگر آپ کے دل میں ایک مخصوص طرح کی گرمی ہے، حرارت ہے، تو خدا کا شکر بجا لائے کہ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ مومن ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جو حرارت ہے یہ مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا حرارت ہے، گرمی ہے، بس ایسے ہی ہم نے سنا، ٹرانسلیشن سمجھا، ترجمہ کیا، گزر گئے، نہیں، اس سے آگے بھی تو کوئی بات ہے۔ حرارت کا کام کیا ہے آج کے آپ کی زبان میں؟ انرجی سے دنیا کے اندر آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اسی گرمی، اسی حرارت، اسی انرجی سے روشنی ملتی ہے، اسی سے مشینیں چلتی ہیں، اسی سے دنیا، اسی پر پوری دنیا کی ترقی کا دار و مدار ہے کہ اسی طریقے سے ایمان اور روحانیت اور اخلاقیات اور معنویت کی راہ میں عشق امام حسین، ان کی شہادت پر غم کا جذبہ ایک ایسی انرجی ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی حرارت ہے کہ جو مومنوں کے دلوں میں جاگتی ہے۔ اور جب یہ انرجی جاگتی ہے اور جب یہ حرارت جاگتی ہے، یہ گرمی پیدا ہوتی ہے، تو صرف گرمی نہیں ہے، اس کا اثر نمودار ہوگا۔ تو اس کا اثر کہاں نظر آئے گا؟ اس کا اثر ایمان کے تقویت ہونے میں، ایمان کے قوی ہونے میں اثر نظر آئے گا، تقوی میں نظر آئے گا، صبر میں نظر آئے گا، شکر میں نظر آئے گا، شجاعت میں نظر آئے گا، محبت میں نظر آئے گا، آزادگی میں نظر آئے گا، عبادت میں نظر آئے گا، توحید کے جلووں میں نظر آئے گا۔ میں نے کوئی لفاظی نہیں کی، اس لیے کہ جو عشق حسینی کی حرارت سے، انرجی سے گرمی لیتا ہے تو اس سے وہ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے صفات؟ کہ وہ صفات جو بھی میں نے آپ کے سامنے گنائے۔ اگر آپ صفات میں دیکھنا چاہیں تو کہیں صبر نظر آئے گا، کہیں شکر نظر آئے گا، کہیں شجاعت نظر آئے گی، کہیں پر توحید کے جلوے نظر آئیں گے، کہیں عبادت کی بلندی نظر آئے گی، کہیں ایثار نظر آئے گا، کہیں مصیبت کی انتہا میں شکر نظر آئے گا۔ اور جب ہم ان صفات و کمالات کو شخصیات میں بدل کر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں شکر سے قاسم یاد آئیں گے، وفا سے ابو الفضل عباس یاد آئیں گے، حبیب کے ذریعے سے محبت کا درس ملے گا، قاسم سے ایثار کا درس ملے گا، زینب سے صبر کا درس ملے گا، حسین ابن علی سے شہادت کا درس ملے گا۔ غرض یہ کہ حسین ابن علی نے گلدستہ شہادت کو سجا کر دنیا کے سامنے تمام صفات پیش کر دیے۔ جس کو عشق حسین کی حرارت مل جاتی ہے وہ کربلا والوں سے قیامت تک نورانیت لیتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ ہمارے پاس جو طریقے عزا ہے اس میں دنوں کو تقسیم کیا گیا ہے، الگ الگ دنوں میں الگ الگ شہیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک ہی روز عاشور کی مناسبت ہے، مگر یہ تقسیم ہوا کس لیے؟ تاکہ ان شخصیتوں کو ہم یاد کریں، ان افراد کو یاد کریں۔ اور جب شخصیت کو یاد کرتے ہیں تو میں نے ابھی عرض کیا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، ایک رخ دیکھنے کا عباس، علی اکبر، قاسم، حبیب، حر، دوسرا رخ دیکھنے کا صبر، آزادگی، شجاعت، دیندار جوانی، انتہائی مصیبت میں شکر کے جذبے، توحید کے وہ جلوے کے سجدہ خالق میں پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے سر خم کر کے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا جائے کہ پوری کائنات مصروف غم ہو اور حسین کی زبان پر بسم اللہ و باللہ ہو اور ادھر سے آواز پروردگار آتی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یہ فرش ہے کہ جو ہمیں بلندی پہ پہنچاتا ہے، یہ فرش وہ ہے جو ہمیں پاکیزہ بناتا ہے۔ آئیے میں اپنے جذبات کو آپ کے جذبات کے ساتھ ملا کر آپ کی زبان سے ترجمانی کروں آج اس پورے ایام عزا کا۔
اس محرم کا اور آنے والی پوری تاریخوں کا اور سال کا یہ پہلا ذکر ہے اور پہلی مجلس ہے، تو نیت کریں، نیت باندھے. ہوتا نا کہ ہر عبادت کی جان ہے نیت، اور حقیقت میں نیت ہی کی بنیاد پر عمل کی قدر و قیمت بھی طے ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات. ماشاءاللہ سے فرش اعضاء کے ذریعے سے تو یہ چیزیں مسلسل سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں اور سب کے ذہن آمادہ بھی رہتے ہیں. اصل جان عبادت ہے نیت، اور ایک نیت ایسی خصوصیت ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات کی توجہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہے، ماں بہنوں کی بھی اور آپ حضرات کی بھی توجہ، کہ نیت ہی کے ذریعے سے شب یکم محرم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اذن دخول چاہیے ہے. میں مصائب کے ربط میں یہی جملے عرض کروں گا، بات یہاں نیت کے حوالے سے آئی ہے. سب سے پہلے ہمیں نیت باندھنی ہے، نیت کرنا ہے، نیت عزا کے ساتھ احرام عزا باندھنا ہے. میں بہت زیادہ تشبیہ نہیں دوں گا، کم از کم یہ 2 لفظ، ایک تو نیت کہ بی بی سیدہ پرسہ لینے کے لیے ہم کو بحیثیت عزادار قبول کر لیں، بلکہ 2 عنوان ہیں. ایک عنوان یہ کہ ہم فرش بچھاتے ہیں، پنجتن کو، امام عصر کو، 14 معصومین کو، بی بی سیدہ کو بلاتے ہیں، تو ہم بن گئے بانی عزا، وہ مہمان عزا. اور ایک رخ یہ کہ نہیں، ہم کہاں، اصل بانی عزا تو وہی ہیں، ہمیں فرش پہ بلایا گیا، ہمیں آواز دی گئی ہے. ہم ہر نماز میں ہر صبح و شام امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں، اور حسین کریم کیا ہمارے سلام کا جواب نہیں دے گا؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے. معرفت کی نگاہوں سے دیکھیں تو ہم نہیں پہلے سلام کرتے، امام حسین نے پہلے سلام کیا ہے. دنیا کا دستور ہے، خوشیوں میں انوائٹ کیا جاتا ہے، کسی کے گھر شادی ہو، کوئی پروگرام خوشی کا ہو تو چل کر بلایا جاتا ہے، احترام کے ساتھ انوائٹ کیا جاتا ہے. غم میں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، غم میں لوگ خود چل کر اپنے قدموں سے آتے ہیں. مگر یہ اہتمام آپ کو اور ہم کو، عاشقان امام حسین کو یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بلایا بھی گیا، اور حسین ابن علی نے پہلے سلام بھیجا، اے میرے لال سید سجاد قید خانے سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا، آخری موقع پر بھی. تو یہ موقع ہے نیت کرنے کا. انشاءاللہ ہمارے دل اس حد تک پاک ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں عزا کی فضا میں داخلے کی اجازت ملے، اذن دخول میسر ہو. ہوتا نا آپ حضرات ماشاءاللہ سے، یہ تو زمانہ بہار کا ہے زیارتوں کی، شاید صدیوں میں اس پیمانے پر، جس پیمانے پر الحمدللہ اس زمانے میں زیارت ہوتی ہے اور دنیا میں سے لوگ اب آپ دلائل حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایسا پہلے اتنی کمیت اور اتنی مقدار میں اس طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو زیارت پر ہم جب جاتے ہیں تو عام طور پر جو ہے وہ دروازے پر، خصوصاً جب پہلی بار آپ جا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھا جاتا ہے. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ کو بات پہنچ رہی ہے تو مجھے زور لگانے اور زیادہ آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ اسی طرح سے رہے. تو سادہ سی گفتگو ہے، خصوصاً پہلا ذکر بھی ہے، انشاءاللہ ہمارے قلب آمادہ ہو جائیں. تو اذن دخول کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، اور اس کے بعد باذن اللہ ہے ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المؤمنین. اس طرح کی عبارتیں ہیں، جملات ہیں جب ہم زیارت کے لیے کھڑے ہوں. تو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ زیارت کے لیے کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھیں تو دیکھیں آپ کو اجازت ملی کہ نہیں ملی، کوئی طریقہ ہے، کوئی سائن، کوئی نشانی ہے. کہا گیا کہ اگر جیسے ہی آپ نے اجازت مانگی داخلے کی، اندر انٹرنس کی، تو آپ کے دل میں ایک رقت پیدا ہوئی، کوئی قطرہ آنکھ سے آنسو کا نکل آیا، دل میں کچھ احساس ہوا، وجلت قلوبہم والا، تو سمجھ لینا اجازت مل گئی. اور اگر اذن دخول کے باوجود بھی یہ نہیں لگا کہ آپ کو اجازت ملی ہے، کوئی رقت کا احساس نہیں ہوا، کوئی احساس نہیں بدلا، بعض علماء کہتے ہیں یہ کوئی واجب دستور نہیں ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، کام نہیں ملی، ہو سکتا ہے میرا دل تھوڑا سخت ہو چکا ہے،
خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے، خدا نخواستہ گناہ نہ کیے ہیں، کم کیے ہیں تو بھی دنیا سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے، مکروہات کی وجہ سے، عقل مشتبہات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے دل میں وہ خدا نخواستہ سختی آ گئی کہ میں درے روزے ابا عبداللہ حسین پر کھڑا ہو کر اجازت بھی مانگوں اور میرے دل میں رقت نہیں آ رہی ہے، مشہد مقدس پہنچ چکا ہوں مگر مجھے اذن دخول کے موقع پر میرے دل کے اندر رقت کا احساس نہیں ہو رہا ہے، تو کہا گیا کہ ایسا کرو، اگر تمہارے دل میں وہ احساس رقت نہ ہو، قطرہ آنکھ سے آنسو کا نہ نکل پائے کچھ بھی، تو پھر بھی رک جاؤ ایک قدم کے لیے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار اپنی جگہ پر، کہا جس مشہد پر، جس روزے پر، جس حرم پر کھڑے ہو وہاں اس صاحب قبر کو بی بی سیدہ کا واسطہ دے دو۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو، تم نے اس ذریع پر بی بی سیدہ کا واسطہ دے دیا، کسی امام جو جناب سیدہ کا فرزند ہے اس کا واسطہ دے دیا، تو پھر دیکھنا تمہارے دل میں رقت بھی آئے گی، تمہیں بلاوا بھی ملے گا۔ میں عرض کروں گا مولا ولی اصلی کی نگاہ، اس لیے کہ حقیقی عزادار تو صاحب زمانہ ہے، امام زمانہ ہے، اس لیے کہ امام زمانہ نے خود یہ اعلان فرمایا ہے زیارت ناہیہ میں، لَأَنْدُوَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد مظلوم حسین میں آپ پر صبح شام گریا کرتا ہوں، اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو رونے لگتا ہوں۔ مسائل فضائل مکس ہوں گے، محرم پورا ایسے ہی ہوگا خصوصاً آج کی شب، ٹھیک ہے؟ ہر صبح شام میں آپ کے غم میں روتا ہوں، اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، جملہ عرض کروں، دیکھیے نماز جماعت میں امام آگے کھڑا ہوتا ہے، معمولین پیچھے ہوتے ہیں، ہم عبادت عزائے امام حسین میں بھی امام سے سنخیت پیدا کریں۔ دیکھیں یہ محرم کے خصوصاً عشرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم امام سے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم بھی صبح شام مجلسوں میں جا کر وہی کام کرتے ہیں جو امام زمانہ کا کام ہے، تو ہم امام سے قریب ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو مولا امام اعظم سے اجازت لینی ہے، واسطہ کس کا دیں؟ مولا یہ طالب علم ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، یہاں پر آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، ہمارے دلوں کو آپ جانتے ہیں، ہماری خدا نخواستہ ناپاکیاں روح کی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ جب ہم بی بی سیدہ کا واسطہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ اذن دخول ملنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم اس بارگاہ میں آئیں، دل پہلے پاک ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر بڑی کھیتی کرنی ہے، ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا، خدا کی قسم اس فرش سے عرش تک پہنچنا ہے، اتنی بلندی تک جانا ہے جہاں تک جانے کا دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ کیسے جاؤ گے؟ کب وسیلہ حسین ابن علی کا ہے، ہم اپنی طاقت کے بلبوتے اتنی بلندی پر نہیں جا سکتے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ جو رسول اللہ نے فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، کیا آپ باقی ائمہ کے لیے بھی تو ایسا ہے نا؟ اور رسول اللہ کی حدیث ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے، کشتی کی طرح ہے، تو سب اہل بیت، تو امام نے فرمایا ہاں ہم سب سفینہ نجات ہیں، نحن سفن النجاح، ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن امام حسین، لیکن جدنا حسین ابن علی ایسا سفینہ ہے جو اسرع، بہت تیز چلنے والا سفینہ ہے، وَأَوْسَعْ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، اور بہت پھیلی ہوئی، بہت اسپیشیس، بہت زیادہ وسیع کشتی ہے۔ یعنی کیا؟ میں لفظوں کو جلدی سے خلاصہ کر کے عرض کر دوں، حسین ابن علی کا وجود ایسی کشتی نجات ہے جو ہر جگہ ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر ایک کو اپنے اندر لیتی ہے۔ پتہ نہیں کتنا محسوس کیا آپ نے، جو ہر کسی کو اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر کسی کا مطلب کیا؟ کبھی کبھی ہم ہر کسی کا مطلب جب کہتے ہیں، توجہ کریں، ذرا سا حساس معاملہ ہے، بات پوری طرح نہیں پہنچی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ ابھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک رخ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی ذات کشتی نجات ہے سب کے لیے، تو آپ جیسا کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا، اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، کہ کرسچنز بھی، عیسائی بھی، بہت زیادہ مذہب پر نہ چلنے والے بھی نام امام حسین پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے لیے نہیں بلکہ ترقی،
اجر اور ثواب کے معاملے میں انبیاء اولو العزم کے لیے بھی حسین بڑا وسیلہ ہے. بہت بڑی بات ہو گئی. انبیاء اولو العزم کے لیے بھی اجر اور ثواب اور مرتبے میں بلندی کے لیے حسین عظیم وسیلہ ہے. آپ کو دلیل چاہیے؟ قرآن مجید کی آیتیں، پھر اس کی تفسیر میں روایتیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہوا ہے؟ ایک طالب علم ہو تو کچھ معلومات شیئر کرتے رہنا چاہیے جو آپ لوگوں نے سنا ہے، یاد دلانے کے لیے. قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کے بعد کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم. اور کیا انداز ہے قرآن کا جناب ابراہیم کا قصیدہ پڑھتے ہوئے. جناب ابراہیم کی جو تعریف ہوئی ہے نا کہ ہم نے امتحان لیے حضرت ابراہیم کے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ہر امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی. اور کہاں تک پہنچے جناب ابراہیم؟ جو حقیقی تسلیم و رضا کا مقام تھا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وقت بڑی تیزی سے گزرتا، لگتا ہے کہ آپ کی ہیوسٹن میں اور یہاں کی گھڑیاں بہت تیز چلتی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل خصوصاً وہ جو تمام امتحانوں میں تمام جتنے ٹیسٹ ٹرائلز تھے، اس کا جو سب سے پیک جس کو قیامت تک یادگار بنا دیا گیا، کہتے ہیں نا کہ ٹریس کرنا. جتنے بھی حاجی ذی الحجہ میں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی حج پر گئے ہوں، آئے ہوں، اللہ سب کے حج کو قبول کرے. جو لوگ نہیں جا سکے انشاءاللہ مولا ابا عبداللہ حسین کے وسیلے میں ہم سب کو بار بار حج سے مشرف ہونے کا کی توفیق ملے، موقع ملے انشاءاللہ. حج میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ بی بی کے فٹ سٹیپس پہ قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں، ان کے کارناموں کو یاد کر رہے ہیں. چاہے وہ حرم اور مکہ کا طواف ہو، یا آپ زمزم ہو، یا منا، یا سعی ہو صفا مروہ کے درمیان، منا ہو، قربانی ہو، رمی جمرہ ہو، ایک ایک خداوند عالم نے یادگار بنایا. اور کیا واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. مگر قرآن کی آیتیں یہ بڑی پاورفل ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ روز پڑھیں، آپ بہت تازہ ہیں. جیسے نام حسین ہے، میں تفصیل سے مذاہب پڑھوں آج کی شب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف حسین 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 کہتا رہوں گریے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ نام کبھی پرانے نہیں ہوتے، یہ تذکرے کبھی پرانے نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بچے سے کہا. کون بچہ جس کی دعا 80-90 سال 100 سال تک، روایتوں میں یہ ہے کہ لمبی مدت تک بچہ نہیں تھا حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کو. 80 سال، 80 ایئرس، 90 ایئرس، 100 ایئرس تک بھی کہا گیا ہے کہ دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ بشارت ملی. اور اس کے بعد دیکھیں، ہر ماں باپ کو اپنا چھوٹا بچہ، وہ بھی اس ایج میں جو فرض کریے کہ 12-13 10 12 13 14 سال کے درمیان کی، اس میں تو بالکل جو ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جذباتی اعتبار سے. ہر بچہ اپنے ماں باپ کو عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جو بہت دعاؤں کے بعد ملا ہو. اچھا، قربانی سے پہلے ہی یہ حکم ہو گیا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے کو لے جا کر ماں کے ساتھ بیابان میں تنہا، آپ جو جا رہے ہیں نا آج کل، اب میں اتنی سیریس فضا میں مثالوں کو سادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا. اب تو سلور پیکیج، گولڈ پیکیج اور پلاٹینم پیکیج اور پتہ نہیں 7 اسٹار ہوٹلز اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، کسی حد تک لوگوں کی ہائیجین کے لیے، صفائی کے لیے، رہائش کے لیے، نزدیکی کے لیے کچھ معقول. مگر یہ جو پوری طرح سے کمرشلائز کر دیا گیا ہے انفارچونیٹلی، تو کیا ایسا تھا اس زمانے میں جب جناب ابراہیم نے حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل کو جب وہاں پہ چھوڑا تھا؟ فی واد غیر ذی. قرآن بڑا لطیف ہے. قرآن مجید لٹریری اعتبار سے بہت یونیک ہے. ایک آدھی لائن میں پورے منظر کو بیان کر دیتا ہے. ایسی جگہ نہ جہاں پر پانی تھا نہ سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، یعنی زندگی کے کوئی باقی آثار اور کوئی وسائل ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، بات سے بات بڑھ نہ جائے. حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے آئے، اور اس کے بعد وہ موقع آیا کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. رأیت فی المنام انی ارا فی المنام اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مجھے حکم ہوا ہے. جناب اسماعیل بڑھ کر آواز دیتے ہیں، ہاں ہاں یا ابت فعل ما تؤمر، بابا آپ وہ کام انجام دے دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اس کے بعد فلما اسلما وتلہ للجبین،
یاد رکھیں، یہاں پر رک کر میں آپ کو اپنے سمیت شامل کر کے عرض کروں، قربانی کا مطلب اپنی خواہش پر، وہ جہاں کہیں ہمارا اپنا فائدہ یا کوئی اپنا انٹینشن خدا کی راہ میں امام کی مرضی سے، خدا کی مرضی سے ٹکرائے، وہاں پر اپنی خواہش کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ ورنہ ثواب کے کام بہت سے ہو سکتے ہیں۔ فرض کریے کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا، مومن کو دعوت دینا بھی ثواب، مومن کی دعوت کو قبول کرنا بھی ثواب۔ آپ گئے، آپ نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ بیٹھے وہاں کھانا کھائے واپس آئے، ثواب کا کام ہے، مگر اس میں قربانی کیا ہے آپ کی؟ قربانی وہاں ہے جہاں پر آپ اپنی پسندیدہ شے کو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور جناب ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل اتنے پسندیدہ اور حضرت اسماعیل بھی آمادہ ہو گئے، تب بقول علماء کے آج بھی حضرت اسماعیل کی جو قبر ہے وہ خانہ کعبہ سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے بھی طواف کرنے والے ہیں، جتنے گزشتہ نبیوں نے طواف کیے ہیں، جتنے ائمہ معصومین نے طواف کیے ہیں، ہمارے اور آپ کے سادے عام لوگوں کی بات کیا، سب کے طواف کے اندر وہ حضرت اسماعیل کی قبر بھی آ جاتی ہے۔ عزیز ترین شے کو قربان کرنا، کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کبھی خواہش کو قربان کرنا، کبھی مال، اس سے بڑھ کر اپنی انا، کہنا یہ نہیں ہو سکتا جہاں پر خدا کی مرضی کے لیے قربان کیا جائے۔ تو ہوا کیا، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے سبمٹ کر دیا، فلما اسلما، دونوں نے تسلیم کر دیا مکمل طور پر۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تسلیم ہو گئے تو پھر 99.999 نہیں، 100% مینس ایک ذرہ برابر کمی نہیں۔ اب قرآن تعریف کرتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح سے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور ہم نے اس کا فدیہ آخرین میں قرار دیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم کی قربانی قبول بھی ہو گئی، بیٹا ذبح بھی نہیں ہوا۔ اب اس کی تفسیر میں روایتوں میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات یہاں تک آئی، حضرت ابراہیم کو یہ احساس ہوا، دیکھیں کیا جذبہ تھا، توجہ کریں، کیا جذبہ تھا حضرت ابراہیم کا مقام تسلیم و رضا میں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ کتنا بلند تھا کہ بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کے بعد بھی یہ احساس ہوا کہ شاید میں ذبح کر دیتا، میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو شاید مجھے اور مرتبہ مقام اور ثواب ملتا۔ میں نے کیا عرض کیا، حسین ابن علی اس کشتی نجات کا نام ہے، اس وسیلہ پروردگار کا نام ہے، اس نشان رب کا نام ہے، اس آیت الہی کا نام ہے، اس عظیم وسیلہ خدا کا نام ہے کہ جس سے نبیوں کے بھی اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی آگے بڑھ رہا ہے، اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جی چاہتا ہے کہ شاید مزید کچھ اور ملتا۔ آواز پروردگار ابراہیم بتاؤ اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہو یا میرے حبیب کے فرزند کو؟ یقیناً تیرے حبیب کے فرزند کو، اس لیے کہ قرآن ان کو دوست کہتا ہے، خدا اپنے قرآن میں خدا نے دوست کہا ہے، تو جو دوست کا حبیب ہے وہ جناب ابراہیم کے لیے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب اس کے بعد کیا، اس کی شہادت بے دردی سے نرغ عادہ میں پیاس کی شدت میں وہ زیادہ دردناک ہے یا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا ذبح ہو جانا کا وہ زیادہ دردناک ہے؟ وہ ہے وَأَعْظَمَ رَضِيَّتَهَا فِي الْإِسْلَامِ فِي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُصِيبَةً مَا أَعْظَمَهَا وَأَعْظَمَ رَضِيَّتَهَا فِي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ تو آواز پروردگار آئی، وہ حسین ہے، ہاں تمہیں اجر چاہیے ہے تو حسین سے وسیلہ، اس حسین کو وسیلہ بنا۔ گویا جناب ابراہیم نے اب جو گریہ کیا تڑپ کر تو پتا چلا، بتایا گیا اے ابراہیم اب تم کو وہ اجر دیا جا رہا ہے جس مصیبت اور قربانی کا اجر تم چاہتے تھے۔ تو اللہ جذبہ عظمت قربانی ابراہیم کو سیرابی ملتی ہے اشک غم حسین کے ذریعے۔ جب جناب ابراہیم کے اس جذبے کو اشک غم، شاید میں اپنی بات کو پہنچا سکوں، آپ محسوس کر سکیں، حضرت ابراہیم کے
حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کے بعد بھی اس جذبے کی سیرابی گریہ حسین کے ذریعے سے ہے اور پھر بلندی مقام و درجہ و اجر و ثواب ہے، تو پتا چلا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنا بڑا وسیلہ ہوگا کہ اس بارگاہ میں آئیں، خود کو بلند کریں، دل کو پاک بنائیں۔ صرف گناہ معاف کروانا ہی نہیں ہے بلکہ قرب حسین کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جہاں کہا گیا جنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کئی 100 سال بعد امام حسین کا ایک بار دیدار ملے گا، کچھ کو کئی 10 سال بعد ملے گا، کچھ کو سال کے بعد ملے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو جنت میں روزانہ حسین ابن علی کا دیدار ملے گا۔ پتہ چلا جنت کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں جو دیدار حسین کی لذت ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو یہاں سے بلندی حاصل کرنی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ تو یوں تو ہر وسیلہ اہل بیت کا عظیم ہے، مگر خداوند عالم نے یہ خصوصیت صرف ابا عبداللہ الحسین کو، یہ خصوصیت ہے، بحث افضلیت کی ہے۔ اکثر یہ بات بیان ہوتی رہی ہے، کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نے مولا علی سے بڑھا دیا، امام حسن سے بڑھا دیا، امام حسین سے، نہیں۔ بحث افضلیت کی نہیں ہے، بحث خصوصیت کی ہے کہ اللہ نے ایسی خصوصیت ابا عبداللہ الحسین کو عطا کی ہے کہ دنیا میں کسی اور کو اس خصوصیت سے نہیں نوازا ہے کہ اس طرح سے جو دنیا والوں کو بلندی تک پہنچا سکیں۔ تو عزیزو، یہ نیت کرنے کا مقام ہے اور یہ وہ موقع ہے جہاں پر ہم قلب کے ساتھ، زبان پر بھی لبیک یا حسین کا نعرہ ہو اور زبان سے بڑھ کر ہمارے دل اس طرح سے، اس لیے کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ نیت ہے، جب ہم نیت کرتے ہیں نا تو نیت میں جو عمل ہے، جو ہمارے امکانات ہیں وہ لیمیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ فرض کریے آپ عمل انجام دینا چاہتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھوکے اور غریب لوگ ہیں سب کو کھانا کھلا دیں، مگر عملاً یہ ممکن نہیں ہے، مگر نیت میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی بیانڈ دی لمٹ کہتے ہیں نا آپ کو، عمل محدود ہو سکتا ہے، نیت لامحدود ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے میرا وقت بس تمام ہو رہا ہے تو جلدی سے سمیٹ دوں گفتگو کو۔ دیکھیں، ہم پاسٹ میں جا نہیں سکتے، میں کوئی فکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ماضی میں جا سکتے ہیں ہم؟ نہیں جا سکتے۔ فیوچر پر کوئی کنٹرول ہے؟ آئندہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتا نہیں ہے۔ نہ ماضی میں جا سکتے ہیں، نہ مستقبل اور آئندہ پر کوئی کنٹرول ہے، مگر نیت ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ماضی کے کمالات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے فیوچر کی خوبیاں اور فیوچر کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی دلیل چاہیے آپ کو، اس سے واضح دلیل؟ ہر شب جمعہ ابھی آپ نے زیارت پڑھی ہے، زیارت عاشورہ ہوئی ہے، بار بار زیارتیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی فوز عظیم پاتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اور آپ کو خدا نہ خاصہ کسی کو شک ہے، یہ وعدہ دیا گیا ہے، یہ سچا وعدہ ہے، صادقین کا وعدہ ہے، خدائے صادق الوعد کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ توجہ کریں، نیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم سچے دل سے، سنسیئرٹی کے ساتھ، سیریس طریقے سے یہ چاہیں کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں نصرت کا نذرانہ پیش کرتا، کہ آپ کا یہ چاہنا آپ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کر دیتا ہے۔ ماضی میں کوئی جا نہیں سکتا، مگر نیت کے ذریعے سے آپ ماضی کے کمالات حاصل کر سکتے ہیں، نیت کے ذریعے سے مستقبل کے کمالات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر فضائل کی بڑے گوشے ہیں، بھئی یہی نیت ہے نا، یہی اخلاص عمل کی بلندی ہے کہ یہاں سے روٹیاں دی جاتی ہیں، وہاں سے سورہ دہر نازل ہوتا ہے۔ بھئی یہ نیت اور اخلاص عمل کی بلندی ہی تو ہے کہ امیر المومنین بستر رسول پر سوتے ہیں، علی کا سو جانا اس قدر و قیمت کے قابل بن جاتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی عطا کر دیتا ہے۔ بھئی یہ قدر و قیمت ہی کا تو معاملہ ہے۔ جہاں اخلاص کا کمال ہے
وہاں کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت کی قیمت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت ہم باندھیں، یہاں پر حاضر ہوں، نیت کریں انشاءاللہ مولا ابا عبداللہ الحسین کی عزام شام حقیقی طور پر شامل ہونے کے لیے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ یہی، ہم اپنے جذبات سے ہٹ کر، اپنے تصورات سے ہٹ کر، اپنی محدودیت سے ہٹ کر، میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے امام، اپنے زمانے کے حسین کے قابل بن جائیں۔ ہاں، یہ سب کس لیے؟ یہ فرش ازاں کا پورا جو اہتمام ہے، اس سب تمام اہتمامات کو، یہ علم استادہ کرنا، یہ عزا خانے، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ مرثیے، یہ توسلات، یہ زیارتیں، یہ سبیلیں، یہ نذر و نیاز، یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کہ سب ان اہتمامات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اس حسین زمانہ کے لیے کہ جو پوری دنیا پر عدل و انصاف قائم کر کے حکومت امیر المومنین کا ایک انٹرنیشنل، ایک یونیورسل ماڈل پیش کرے گا۔ یہ ہے ربط عزاداری اور انتظار امام زمانہ کا۔ تو اس نیت سے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر انشاءاللہ وہ کریم ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا ماضی کیسا ہے، اگر ہم آمادہ ہوں تو یقیناً ذرا سا ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں داخلہ بھی مل سکتا ہے، اور اس کے بعد اس بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے جو عام حالات میں، عام دلوں میں عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جلدی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ترقی کرنا، ریڈیکل لیول تک حد سے زیادہ جلدی کے ساتھ بہت شارٹ کٹ طریقے سے آگے بڑھنا کم ٹائم میں عام طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے وسیلے ہوتے ہیں، جیسے ابا عبداللہ الحسین اور ان کا ذکر اور ان کی توسلات کا وسیلہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال محرم کا چاند، ہم نے بیچ بیچ میں آپ کی سماعت میں نام ابا عبداللہ الحسین، بی بی سیدہ، امام کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بس تصور کریں کہ جب ہم 1400 سال بعد مجھ جیسے گنہگار عام انسان صرف لفظ محرم سنتے ہیں، نام حسین سنتے ہیں، نام حسین لیتے ہیں، محرم کا چاند کہتے ہیں، تو ہماری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ تصور کرو، زمانے کا امام، اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور پھر اسی تصور کو آگے لے کر چلیں۔ اسی تصور میں آپ سن 61 ہجری کا محرم، اور پھر وہ کربلا کے کردار، وہ بیویاں، وہ بچے جنہوں نے کربلا پہ بنفس نفیس وہ منظر دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ روضہ ابا عبداللہ الحسین کی علم کشائی یہاں پہ ہوگی، مجھے بتایا گیا ہے۔ مجلس کے بعد پرچم روضہ ابا عبداللہ الحسین یہاں پہ نصب کیا جائے گا، آپ حضرات طواف کریں گے۔ میں مسائب ہی کے طور پر ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، عام طور پر مصیبت کے لیے دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کے گھر مصیبت ہوتی ہے نا، تو جو غم کا بھی اظہار ہوتا ہے وہ مصیبت کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عام طور پر لوگوں کے یہاں میتیں ہوتی ہیں تو صرف 39واں برسی اس کے بعد میں ہوگا۔ روز عاشور سے یا عاشور کے بعد شام غریباں سے غم شروع ہوتا، 11 محرم سے۔ یہ محرم کے چاند سے ہی کیوں ہے؟ لیکن یہ بھی خصوصیت ہے مولا ابا عبداللہ الحسین کے غم کی، یہ قراردادی نہیں ہے، یہ لوگوں نے طے نہیں کیا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے، مختلف ائمہ معصومین سے روایت ہے، میں ان روایتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہا کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا، محرم کی پہلی تاریخ آتی، امام کبھی مسکراتے نہیں تھے، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے غم بڑھتا جاتا، پھر عاشور کے قریب آتے آتے عجیب کیفیت ہوتی غم کی اور اظہار غم کی اور عزائے امام حسین کی۔ کیوں ایسا ہے؟ تو اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے، روایت میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی محرم کی تاریخ نمودار ہوتی ہے، پہلی تاریخ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، تو وہ جو فرزند زہرا کا خون بھرا کرتا تھا، اس خون بھرے کرتے کو ملائکہ حکم پروردگار سے ساق عرش پر، صفحے عرش پر آویزاں کر دیتے ہیں۔
محرم کے آتے ہی کل کائنات اپنے آپ مغموم ہونے لگتی ہے، ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، مگر جو ولی خدا امام وقت ہوتا ہے اس کی نگاہ اس پیراہن خون آلودہ کو دیکھ لیتی ہے۔ اور ہم الحمدللہ یہ ایمان کی دلیل ہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی چونکہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ان کے غم میں غم مغموم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا امام عزادار ہے تو ہم بھی عزادار ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے آنسو بھی تھمتے نہیں ہیں۔ بس عزاداروں، جب علم کو استادہ کرنا، جب پرچم کا پھرارا دیکھنا تو تصور کرنا امام عاصر کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب صفحہ عرش پر حسین ابن علی کا وہ خون بھرا کرتا جو مولا ابا عبداللہ الحسین کا تھا وہ صفحہ عرش پر آویزاں کیا جاتا ہے، ملائکہ میں یا حسین کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور وہ دکھیاری ماں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کو آ جاتی ہیں۔ عزاداروں، پہلی شب آئیے توسل کریں بی بی سیدہ کے ذریعے سے، آپ بی بی سیدہ ہی کو تو پرسہ دیتے ہیں نا، بی بی سیدہ ہم سے پرسہ لے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں، آپ کے رومال میں اپنے آنسوؤں کو جگہ دلا سکیں۔ بی بی سیدہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ توسل کرنا فاطمہ سے۔ فاطمہ کی سب سے عظیم مصیبت کیا تھی؟ سب سے دردناک مصیبت کیا تھی؟ بیان کیا گیا روایتوں میں کہ جیسے امیر المومنین گھر کے اندر آئے، جب آخری لمحات تھے، آخری ایام تھے شہادت کے، تو جیسے یہ علی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، بس یہ دیکھا کہ امیر المومنین کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، فاطمہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا، علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ فاطمہ جانتی ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب سلام نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھوں کو پھیلایا، اللہم عجل فی وفاتی، پروردگار اب میں جی کر کیا کروں؟ عزیزو، فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت تھی غربت علی کا غریب ہو جانا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، مولا علی کو لے جایا گیا، تو کسی نے کب بی بی نے کہا میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اب جو مسائل سنتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ بی بی نے فرمایا میں سر کے بال پریشان کر دوں گی، کب یہ بی بی نے فرمایا؟ کہ جب کسی نے آ کر کہا جانتی ہو ممکن ہے کہ علی پر تلوار بھی چل جائے، علی پر قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ سرخ لکیر تھی۔ فاطمہ نے کہا خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اے بی بی سیدہ، آپ نے صرف سنا عصر عاشور تلے نبیہ میں آ جانا، آپ کی بیٹی اجرکم اللہ اناس و ان سانسوں پر رحمت نازل فرما ہے۔ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، ہم اس قابل بنے کہ مولا امام عاصر کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر سکیں۔ انشاءاللہ ہماری روحیں اس آثار عزا کو قبول کرنے کے قابل بن جائیں جو آج بھی نورانیت کے طور پر دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ بس عزاداروں، آج پہلی مجلس ہے نا، 2-3 جملے جلدی سے۔ عام طور پر یہی مصائب سنتے ہیں کہ کربلا کے قریب قافلہ پہنچ رہا ہے، پہنچنے والا ہے۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا، ابھی میں بی بی سیدہ کا تذکرہ کر رہا تھا، امام حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو جناب سیدہ اور رسول اللہ کی زیارت پر گئے۔ بعض بیان ہے کئی مرتبہ گئے، قبر رسول پر جاتے پھر آتے پھر جاتے۔ نانا مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ جب امام حسین اپنی ماں کی قبر کے قریب گئے تو ایسے دوڑ کر گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے آغوش کے قریب جائے۔ اما فاطمہ، حسین جا رہا ہے، گویا قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال حسین، تو جائے گا، تیری ماں سیدہ قبر میں نہیں سوئے گی۔ جہاں جہاں حسین جاتے رہے، قافلہ جاتا رہا۔ فاطمہ بھی عزادارو، جب قافلہ چلا، بس آخری جملات مجلس تمام ہے، جب قافلہ چلا، آپ نے یہ مسلسل مصائب سنے ہیں، مگر ایک حسن ختام کے لیے جب قافلہ چلا، تیاری کیسے ہوئی؟
قبیلے بنی ہاشم اور محلے بنی ہاشم میں قناتیں باندھ دی گئیں اور اماریوں کو سجایا گیا، سواریوں کو آمادہ کیا گیا، یہاں تک کہ ابو الفضل عباس کے پہرے داری میں بنی ہاشم کے جوانوں کی نگہبانی میں ایک ایک بیوی ایک ایک خاتون قریب آتی اور آنے کے بعد وہ سواری پر سوار ہوتی اور سواری پر احترام کے ساتھ اس کا کوئی وارث سوار کراتا، یہاں تک کہ راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ جب ثانیہ زہرا چلنے لگی، زینب کو سوار کرانے کے لیے حسین کرسی سے اٹھے، عباس تلوار چھوڑ کر آگے بڑھے، علی اکبر امامہ سنبھال رہے تھے۔ وہ منظر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کے پہرے میں مولا امام حسین کے سہارے ابو الفضل عباس کے ساتھ زینب سواری پر سوار ہوئی۔ ہاں غربت حسین ایسی ضرور تھی کہ زینب مڑ مڑ کر دیکھتی رہی کوئی میرے بھائی کے ساتھ چلنے کو آئے، لیکن عزادارو پھر بھی تاریخ گزرتی گئی۔ ایک موقع مدینے سے چلنے کے وقت کا اور دوسرا موقع سرزمین کربلا پہنچنے کے بعد فاطمہ کی بیٹی زینب ایسی غریب ہو گئی، عصر عاشورا ایسی قیامت نمودار ہوئی، زہرا کا لال شہید ہو گیا جب قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، سواری پر سوار ہونے کا وقت آیا، زینب اتنی تنہا ہو گئی، فنظرت یمین و شمالا، بی بی نے حسرت سے آواز دی ہوگی، یاد کیا ہوگا بھیا عباس، اے میرے شہر ہو، زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمحسن يا ابن الزهراء باب إله، يا ابن الزهراء باب